ہر ملک خواہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا اپنی اپنی اچھائیاں اور برائیاں رکھتا ہے۔ حقیقی دشمنوں پر حملہ کرنے کے عمل میں حقیقی دوستوں سے عدم اتحاد شکست کا پیش خیمہ ہے۔ غربت تبدیلی کی خواہش کو، عمل کی خواہش کو اور انقلاب کی خواہش کو جنم دیتی ہے۔ کسی شخص کے لیے تھوڑا سا اچھا کام کر لینا مشکل نہیں ہوتا۔ جو چیز مشکل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام عمر اچھے کام کرتے رہنا اور کبھی کوئی برا کام نہ کرنا۔ تحقیق کے بغیر کسی کو بولنے کا کوئی حق پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہر وہ فوج جو کمتر مگر تیار ہے، اکثر ایک برتر دشمن کو اچانک حملے کے ذریعے شکست دے سکتی ہے۔ تاریخ اور علم عملی تحریک کے ایک گہرے فہم کے بغیر فتح حاصل کرنا ناممکن ہے۔ جنگ صرف جنگ کے ذریعے ہی ختم ہو سکتی ہے، اور بندوق سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ بندوق سنبھال لی جائے۔ یہ اچھا ہے کہ دشمن ہماری مخالفت کرے، کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اور دشمن کے درمیان ایک واضح خط امتیاز کھینچ لیا ہے، اور یہ اور بھی اچھا ہے کہ دشمن پوری قوت سے ہماری مخالفت کرے۔ جو باتیں ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں ہمیں کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں۔ آئندہ غلطیوں سے بچنے کے لیے پچھلی غلطیوں سے سبق حاصل کرو۔ کوئی لڑائی بغیر تیاری کے نہ لڑو، اور ایسی کوئی لڑائی نہ لڑو جس میں تمہیں جیتنے کا یقین نہ ہو۔ ایسا کوئی بھی خیال غلط ہے جس سے لڑنے کا عزم کم ہوتا ہے اور دشمن کو حقیر سمجھا جائے۔ اگر تم نے غلطیاں کی ہیں تو ان کی اصلاح کر لو، اور اگر نہیں کی ہیں تو ان سے بچے رہو۔ یہ پہاڑ جتنے اونچے ہیں اس سے زیادہ اونچے نہیں ہو سکتے، اور جتنا ہم کھودیں اتنے ہی یہ نیچے ہو جائیں گے۔ بھلا ہم انہیں کیوں نہیں صرف کر سکتے؟ رہنماؤں کو تحریک سے آگے چلنا چاہیے، نہ کہ پیچھے۔ جو شخص 1000 زخم کھانے پر موت سے نہیں ڈرتا، وہ شہنشاہ کو گھوڑے سے اتارنے کی ہمت رکھتا ہے۔ علم عمل سے شروع ہوتا ہے، اور نظری علم جو عمل سے حاصل کیا جاتا ہے اسے پھر عمل کی طرف لوٹنا ہوتا ہے۔